بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعجاز علی خان آزادی 47 چینل کے توسط سے تمام پاکستانی بہنوں اور بھائیوں سے مخاطب ہے۔ ویورز، کل عمران خان صاحب نے ایک سپیچ کی جس کے اوپر ہر سائٹ سے گفتگو ہوئی اور اس کا ہر طریقے سے ایکس رے بھی نکالا گیا اور اس کے تمام پہلوؤں کے اوپر گفتگو کی گئی، خبروں میں، چینل میں، بلکہ ایک صوبے کے گورنر صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کوئی لفظ، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو کسی نے چھوڑا ہو یا اس کے اوپر گفتگو نہ کی ہو۔ لیکن میرے خیال میں اس پوری سپیچ میں جو چیز ڈسکس کرنے والی ہے یا جس کا انالیسس کرنا چاہیے، اس کے اوپر کسی نے بھی توجہ نہیں دی۔ جب عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ ختم کی اور وہ ابھی ڈائس کو انہوں نے چھوڑا بھی نہیں تھا، تو ان کے ایک رہنما آئے ڈائس پہ۔ میں نے جان بوجھ کے رہنما کا لفظ استعمال کیا، میں نے نام نہیں لیا کیونکہ اس وقت مجھے ان کا نام لیتے ہوئے کوئی عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے۔ اینی انہوں نے کہا کہ جی آپ جو سامعین یہاں موجود ہیں، حاضرین جو موجود ہیں، تو آپ آج سے جان بازان عمران خان ہو۔ کیا ہو؟ آج سے جان باز خان عمران ہو، اور آپ کے لیے ہم نے چائے کا بندوبست کیا ہے، آپ لوگ چائے پیجئے گا اور 10 بجے تک آپ نے یہیں پہ رہنا ہے، اور 10 بجے کے بعد پھر لاہور کی ٹیم آ جائے گی تو آپ لوگ اس کے بعد جا سکتے ہیں۔ میرا جو اختلاف ہے یا جس چیز کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے لفظ جان باز۔ ہم اس طرح کے الفاظ سے اجتناب کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں جان بازان اور جان نثاران والی گفتگو اپنی یوتھ سے، اپنے جوان سے، اپنے آنے والی نسل سے کرتے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ان جان بازان سے یا ان جان نثاران سے کیا نکلتا ہے اور کیا بیڑا غرق ہوتا ہے اس ملک کا؟ آپ کو نہیں پتا کہ بے نظیر بھٹو شہید مرحوم کے جان نثاران سے کیا نکلا؟ اس میں سے نکلا زرداری، اس میں سے نکلا بلاول۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب کے جان نثاران سے یا جان بازان سے یا پروٹیکٹر سے کیا نکلا؟ اس میں سے ہمیں نہیں پتا کہ اس میں سے مریم نواز نکلی؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ شہباز شریف کے جان نثاران میں سے حمزہ شہباز نکلا؟ کیا ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ پرویز الہی کے جان نثاران سے یا جان بازان سے مونس الہی نکلا؟ کیا ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ مولانا صاحب کے جان بازان میں سے اسد محمود ان کا برخوردار نکلا؟ کیا ہم یہ بھی بھول گئے کہ ایک مرحوم مولانا صاحب کے جان بازان میں سے ان کا برخوردار حامد الحق نکلا؟ کتنی مثالیں ہم دیں، کس کا ہم تذکرہ کیا کریں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ولی خان کے جان بازان میں سے آج کل تازہ ایمل ولی نکلا ہے؟ یہ سارے باز نکل آئے ہیں۔ کیا نکلا ہے؟ یہ سارے باز نکل آئے اور وہ جان والے کہیں غائب ہو گئے۔ یہ سارے نکل آئے ہیں اور وہ نثار غائب ہو گئے۔ سارے نثار نکل آئے اور وہ جان غائب ہو گئے۔ تو برائے مہربانی اس طرح کی گفتگو آپ نہ کریں۔ آپ جان بازوں کی اپنی یوتھ کو نہ جان باز بنائیں نہ جان نثار بنائیں، کیونکہ اگر آپ ان کو جان باز اور جان نثار بنائیں گے تو ہم سب کو معلوم ہے اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا فانی سے ہر بندے نے کوچ کرنا ہے، چاہے وہ پولیٹیشین ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ ولی اللہ ہے، انبیاء چلے گئے، سب نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور اپنی جگہ دوسروں کے لیے چھوڑنی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ جان بازان اپنی جانوں کی بازیاں لگائیں اور کل کو ہمیں کوئی جاوید عمر کی شکل میں کوئی باز نظر آ جائے، ہمیں کوئی انور سعید کی شکل میں کوئی جان باز نظر آ جائے، ہمیں کوئی فضل چوہان کی شکل میں کوئی جان باز نظر آ جائے، ہمیں کوئی اکرم اظہر کی شکل میں کوئی جان باز نظر آ جائے، تو ہم برائے مہربانی ان جان بازوں کی طرف نہ جائیں۔ ہاں، اگر ہم ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو ہم لاجک سے کریں، ہم پازیٹیو اپروچ سے کریں، ہم جان بازان پاکستان بنائیں۔ کیا بنائیں؟ جان بازان پاکستان بنائیں۔ ہم جان نثاران رشوت ستانی بنائیں، ہم جان بازان ترقی بنائیں، ہم جان نثاران شرم و حیا بنائیں، ہم جان بازان خارجہ پالیسی بنائیں، ہم جان بازان ٹریڈ پالیسی بنائیں،
ہم جان بازانے معیشت پالیسی بنائیں، ہم جان بازانے مردم شماری پالیسی بنائیں، ہم جان بازانے بلدیاتی امور کے لیے جان بازان بنائیں، ہم پرسنالٹیز کے لیے جان بازان نہ بنائیں، کیونکہ جب ہم یہ بنائیں گے تو ہم اسی جگہ اسی سرکل میں کولو کے بیل کی طرح گھومتے جائیں گے اور پھرتے جائیں گے۔ تو برائے مہربانی ہم ان چیزوں کو ایوائڈ کریں، کیونکہ اگر ابھی ہم ایوائڈ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ جس طرح کہ سب کہتے ہیں اور سب کا مشاہدہ ہے، میرا بھی مشاہدہ ہے کہ یہ اس وقت ہمارے ملک کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ تو جب ٹرننگ پوائنٹ ہے تو ٹرننگ پوائنٹ پہ پھر ہماری اپروچ بھی ٹرننگ ہونی چاہیے، ہماری تھنکنگ بھی پازیٹیو ہونی چاہیے اور ٹرننگ ہونی چاہیے۔ آئی ہوپ کہ اس کے اوپر ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بھی سوچیں گے، اور یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، یہ مسلم لیگ کے لیے بھی ہے، مسلم لیگ کاف کے لیے بھی ہے، مسلم لیگ نون کے لیے بھی ہے، یہ بلوچستان کے لیے بھی ہے۔ کیا ہمیں نہیں پتا کہ بلوچستان کے جان ناصران میں سے کون سا بگٹی نکل آیا؟ یہ کراچی کے لیے بھی ہے، یہ تمام پارٹیز کے لیے کہ برائے کرم اپنے جان نثاران جان بازان بنائیے، لیکن اپنے بازوں کے لیے نہ بنائیے۔ کس کے لیے؟ صرف اپنے باز ان سے نہ بنائیے، صرف اپنے نثاروں سے نہ بنائیے۔ کچھ ملک کے حال کے اوپر اب رحم کر لیں، اس پہ رحم کر لیں۔ ڈالر تو آپ نے 300 روپے کا پہنچا دیا ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو اس پہ سوچئے گا اور اس پہ توجہ بھی دیجیے گا۔ امید ہے کہ سب پڑھے لکھے ہیں، سب سمجھدار ہیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو یہ ہمارے جو یوتھ ہیں، ہمارے جوان ہیں، وہ خود بھی ان چیزوں پہ دھیان دیں، وہ خود بھی سوچیں۔ سب پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، خود بھی سوچیں کہ وہ پرسنالٹیز کے جان باز بنتے ہیں، پرسنالٹی کے جان نثار بنتے ہیں، یا ملک کے بنتے ہیں۔ میں پھر تصحیح کر دوں گی، دس از ناٹ اونلی فار اے سنگل پارٹی، اٹ از فار دی انٹائر پولیٹیکل کلچر اینڈ فار دی انٹائر پولیٹیکل پارٹیز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔